علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں 1 مسلمان، 1 سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اس طرح چلتا رہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اس طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی۔ اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی، کسی نے تاریخی مقام پر جانے کا کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی۔ اس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم سب ملے اور ہم بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی دھند میں لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب داخل ہوئی 7 بج رہے تھے۔ انجن میں بڑی خرابی ہو گئی اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا نیا انجن آنے کا تو ٹرین چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہی سب نے فیصلہ کر لیا ہم صبح تک انتظار کرنے کی بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل ہی نکل چلتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایڈونچر کا موقع ملے گا۔ اب ہم نے اپنے بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکر جا رہے تھے کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے چلنے کے بعد جب سب تھک کر چکنا چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا اب کچھ آرام کیا جائے۔ اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اس میں گاؤں پہنچا جائے، مگر اس سنسان کچے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیتوں کھلیان تھے جس میں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آوازیں بدل گئیں اور بھونکنے کی بجائے عجیب آوازیں نکلنے لگے۔ اس دور میں کسی کی گاڑی کی لائٹیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوفزدہ تھے، خوش بھی تھے کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم گاؤں جلد پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی کتوں کے رونے کی آوازیں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکے عبداللہ نے بتایا کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق جنات یا آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے کی وجہ سے کچھ خوف زدہ تھیں۔ جیسے ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا وہ اسی طرف جائے گا اور وہ ہمیں ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوخ اور چلچلا سا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی نے بیٹھنا تھا۔ خیر ہم سب باقی پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم نے سب باتیں کرتے ہنستے کہکے لگاتے رہے۔ کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی۔ وہ اس کی جن والی بات پر طنز کرتا رہا اور ہم بھی لطف لیتے رہے۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گھپ اندھیرا اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے کرشن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے لمبے نوکیلے دانت نکل آئے، آنکھوں میں خون نکل آیا اور گردن میں دانت کاٹ دیے۔ ہم سب چیخنے لگے، کرشن پکارتے رہے۔ ڈرائیور نے چھوڑنے کا کہا۔ ہم وین سے باہر نکلے۔ اتنی دیر میں سردار جی باہر نکلے اور جھپ گئے۔ دیکھا اسے پیچھے دھکا دیا جو وین سے بہت دور جا گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں تیز آندھی چلی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کا کہا، خود بھی آگے بڑھ کر سردار جی کو اٹھایا۔ ہم سب مل کر آگے کی طرف بھاگنے لگے، ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ ہم سب سے بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آندھی صرف وین کے آس پاس چل رہی تھی۔ جوں جوں ہم دور ہوتے گئے اس کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک سرسراہٹ کے بعد ایک جگہ مسجد نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ مسجد میں گھس گیا۔ آگے پیچھے مسجد میں صحن میں پہنچے، ایک کے بعد دیگرے گرتے چلے گئے۔ پتہ نہیں کب بے ہوش رہے۔ آنکھ کھولی تب کسی نے جھنجھوڑا اٹھایا۔ اس بات پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سب سے بے ہوشی میں وجہ پوچھی تو ہم نے بتایا۔ مولوی صاحب وہاں موجود نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا نماز پڑھ کر آؤ۔